السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت پاک کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل ہے کہ آج اس گھر میں بزم نوری کی یہ محفل کا انعقاد ہوا، جو 203ویں محفل آج یہاں منعقد کی گئی، یعنی 203 ہفتوں سے مسلسل یہ کار خیر کسی نہ کسی کے گھر میں کسی نہ کسی مقام پر قائم ہوتا ہے، اور کسی ایک خاص عنوان پر علماء کے ذریعے خطبہ کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج کی بزم کا عنوان علم دین کی اہمیت یہ مقرر کیا گیا۔ اسی عنوان کے تحت میں وقت کے دائرے میں چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا، بالکل توجہ اور دل جمعی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ایک چیز اور سن لیں، یہ بارہا میں کہہ چکا ہوں، آج پھر یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی جو درود شریف پڑھنے کا حکم ہمیں دیتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، یہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں پر۔ اور جب کوئی بندہ کسی مجلس میں بیٹھا ہو یا وہ مجلس میں نہ بھی ہو، اور اس کے کانوں میں اگر یہ صدا جائے کہ رب نے تمہیں حکم دیا کہ درود پڑھو، تو اس شخص پر درود پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ لیکن میں نے ابھی دیکھا کہ چند لوگوں نے پڑھا اور چند لوگوں کی زبان ہی جنبش نہیں دی۔ تو ایسا شخص جو قرآن پاک کی آیت درود سنے اور اس پر درود نہ پڑھے تو وہ گناہ گار ہے۔ تو اب سے یہ خیال رکھنا کہ جب کبھی بھی درود شریف کی آیت کوئی پڑھے تو وہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اگر اس پر کوئی توجہ نہ دے تو وہ گناہ گار ہے۔ سمجھ گئے بات؟ ہے نا؟ پڑھیں، درود شریف پڑھیں اب سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ علق 30ویں پارے کی ابتدائی آیتیں تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تخلیق اور علم کی عظمت و رفعت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ خلق الانسان من علق، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ نازل ہونے اترنے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر غار حرا میں جو سب سے پہلی آیت حضرت جبریل لے کر آئے وہ سورہ علق کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ اور آیت تو آپ نے لفظ تو یہ استعمال کیا تھا جو احادیثوں میں ہے، اقرا یا محمد، کہا تھا عربی میں کہ پڑھو اے محمد، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ یہ بار بار کہا، اور آپ نے ہر بار کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔
تو بعض لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے یا کم فہمی کی وجہ سے اس سے مراد امی لیا، اور امی کا معنی انہوں نے یوں بیان فرمایا کہ امی اسے کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو، جبکہ امی کا معنی ہوتا ہے کہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، یعنی دنیا میں اس کا کوئی استاد کوئی ٹیچر نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے امی۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت نبی کے علم پر بھی دلالت کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ حضرت جبریل اگر یہ لفظ بھی کہہ رہے ہیں اقرا پڑھو، تو ظاہر ہے کہ پڑھایا اس کو جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ میں آپ کو اخبار دے دوں اور کہوں کہ پڑھ کر بتاؤ یہ کیا ہے، تو اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو آپ کہو گے یار میرا مذاق مت بناؤ، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا پھر بھی کہہ رہے ہو پڑھو۔ اور ہر عقل مند آدمی اگر معلوم ہے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پڑھو، بلکہ کہے گا کہ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو قرآن کی یہ ابتدائی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے تمام علوموں سے مزین کر کر بھیجا تھا، اور آپ کا جو لقب امی ہے وہ اس بنا پر پڑا کہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، یہاں تک کہ جبریل نے بھی کوشش کی تو آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ ماں کا معنی ہوتا نہیں، انا میں قاری، کہ میں نہیں پڑھتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اس کا یہ ترجمہ ہرگز نہیں ہے۔ پھر حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اب پڑھو کہ آپ کا رب آپ کو پڑھاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہ بتایا کہ میں دنیا میں کسی سے نہیں پڑھوں گا، لیکن میرا رب اگر مجھے پڑھائے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ اور جب اللہ کی جانب منسوب کر کر اس کلام کو حضرت جبریل نے کہا کہ پڑھو آپ کا رب آپ کو پڑھاتا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، اور اسی شان نزول میں اس کی تعریف بھی یوں بیان فرق کی جاتی ہے کہ نزول کے اعتبار سے یعنی اترنے کے اعتبار سے، نازل کہتے ہیں اترنے کو، تو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت قرآن کی یہی نازل ہوئی۔ توجہ کے ساتھ سننا، نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی آیتیں یہی نازل ہوئی۔ اب اس پر ایک سوال ہے کہ اللہ اپنا کلام اپنے محبوب پر نازل کر رہا ہے، اپنی آیتیں اپنے محبوب پر اتار رہا ہے، قاعدہ تو یہ ہونا تھا کہ نبی سے اعلان نبوت کروانا تھا، دعوت و تبلیغ کی طرف نبی کو مائل کرنا تھا، نبی کی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو ہونا یہ تھا کہ اللہ سب سے پہلے اپنی وحدانیت پر آیت نازل فرماتا، ہونا یہ تھا کہ سب سے پہلے رسول کی رسالت پر آیت نازل فرمانا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے نہ اپنی وحدانیت پر نازل فرمائی اور نہ اپنے محبوب کی رسالت پر پہلی آیت نازل فرمائی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہو رہی ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے، وہ علم کے تعلق سے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وحدانیت کو یعنی اللہ کی یکتائی کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر علم کی ضرورت ہے، اللہ کی قدرت کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اللہ کی تخلیق کو جاننے کے لیے اور اس کی ذات کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک کی رسالت، رسول پاک کا مقام، آپ کی رفعت اور بلندی کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اگر علم نہ ہو تو بندہ نہ اپنے خدا کی وحدانیت اور قدرت کو جان پاتا ہے اور نہ رسول پاک کی رسالت کو جان پاتا ہے،
تو رب نے قرآن کے نزول سے ہی اپنے بندوں کو یہ کانسیپٹ دیا، یہ بتایا کہ اے میرے بندو دیکھو، میرے محبوب کے ذریعے میں تمہیں علم کی رغبت دلا رہا ہوں، میں تمہیں علم کے قریب کر رہا ہوں کہ اگر تم اس کو پکڑ لو گے تو میری ذات، میری قدرت تم پر کتنی مہربان ہے تم اسے بھی سمجھ جاؤ گے، اور مصطفیٰ جان رحمت کا مقام اور ان کی رفعت و بلندی کیا ہے تم اسے بھی جان جاؤ گے۔ سمجھ آئی بات؟ بس سنجیدہ بات جب سنتے ہو سنجیدہ، تو اس پر بھی سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ سمجھ آئی؟ یہ 200 ہفتوں سے بیٹھ رہے ہو مجلس میں، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مجلس کے آداب کیا ہوتا ہے، طریقے کیا ہوتا ہے؟ یہ تسبیح بھی بند کر دے بیٹا۔ کیوں؟ کیونکہ مجلس کے آداب میں یہ بھی خلاف ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے نا۔ ذکر اللہ ایسے ٹائم کرو جہاں تمہارا ٹائم نہ کٹے، یہاں تو ویسے ہی کٹ رہا ہے، تو اسی ایک ہی طرف ذہن لگاؤ۔ اور اس کے علاوہ جب مجلس میں بیٹھیں تو جہاں ہماری زبان پر کوئی بات کا اختتام ہو، اچھی بات ہو، تو اس پر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، یہ ہمارے نام اعمال میں اضافے کا سبب ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں۔ تو اللہ تبارک، آگے کھسک جاؤ، پہلے سب آگے کھسک جاؤ، نہیں تو چل ابھی بیان میں آگے کروں گا، پھر جو لوگ آئیں گے پھر ڈسٹرب کریں گے۔ آگے آ جاؤ، پہلے سے جلدی جلدی کھسک جاؤ۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ جو تمہید میں نے آپ تک پہنچائی ہے ابتدا میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت علم کے لیے نازل کیوں فرمائی؟ تاکہ اللہ، اس کے رسول کی بلندی اور ان کی حقیقت کو جاننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اگر بندہ لا علم ہے تو لا علم بندے اور لا علم شخص کے لیے فرمایا گیا کہ وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اسی لیے کہ لا علمی کی وجہ سے نہ وہ اپنے حدود کو جان پاتا ہے، نہ اپنے معیار کو جان پاتا ہے، اور نہ اپنے دین اور مذہب کی اصل کو جان پاتا ہے، اور یہی اس کے لیے خسارے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اگر ہمیں علم نہیں، ہم نے پڑھا نہیں، تو کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، بعض اوقات بندہ اس میں فرق کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا اور وہ حرام کاری کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے کیا جائز کیا ناجائز ہے، اگر علم نہیں تو بندے کو جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہوئی، اور پھر وہ کسی چیز ناجائز کو جائز سمجھ کر جاتا ہے اور اسے ذرا برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا، اور یہی لا علمی ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بنتی ہے اور ہمارے اعمالوں کو ضائع کرنے کا ایک سبب بنتی ہے۔ اب وہ کیسے کہ بندہ کلمہ کفر لا علمی میں کہہ جاتا ہے تو مسلمان ہے، مسلمان ایمان والا، لیکن غصے میں لا علم ہونے کی وجہ سے وہ بعض اوقات ایسے لفظ اپنی زبانوں سے ادا کر دیتا ہے کہ ان لفظوں کو ادا کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جس میں کچھ ایک لفظ ایسے ہیں کہ اللہ اگر تجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتا تو بہتر ہوتا، یہ غصے میں کہہ جاتا ہے نا۔ کیا ہمارے لیے ہی یہ مشقتیں اللہ نے رکھی ہیں؟ نہ جانے اللہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے۔ یہ لفظ کہہ جاتے ہیں نا آدمی زیادہ مصیبت پر، مائیں غصے میں اپنے بچوں کو کہہ جاتی ہیں، باپ اپنے غصے میں اپنے بیٹوں کو کہہ دیتا ہے۔ یہ جملوں کی تحقیق اگر کرنے نکلو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جتنے بھی جملے اور اس طریقے کے اور بھی جملے یہ کلمہ کفر ہے، یعنی بندے کی زبان سے ادا ہوئے اور بظاہر اس نے تو اس کو نارمل جانا کہ یار میں نے غصے میں کہہ دیا، لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسے پتا بھی نہیں۔ بظاہر لوگ اسے مسلمان جان رہے ہیں لیکن اس کلمہ کفر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ اور یہ کروایا کس نے؟ محض لا علمی نے۔ علم نہیں تھا، حدود اور دائرے نہیں معلوم تھے، تو لا علمی میں یہ جملے نکل گئے
اور نکلنے کے بعد جب اس کا احساس نہیں کہ یہ جملے نکلے ہیں تو اب مجھے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ توبہ کی رغبت بھی علم سے ہوتی ہے کہ کن جرموں پر توبہ کرنا ہے، کن پر خفیہ توبہ ہے، کن پر اعلانیہ توبہ ہے، کن پر کفارہ دینا ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو بندہ پوری زندگی اس گناہ کا مرتکب ہو کر گزار دیتا ہے، اور پھر اس کا خاتمہ بھی اللہ نہ کرے اسی پر ہو جاتا ہے۔ اور جب خاتمہ ہوا تو بظاہر لوگوں نے سوچا کہ یہ علم والا ہے، لیکن مرتے مرتے کیا ہو گیا؟ لا علم ہو گیا، لا علمی میں زندگی گزر گئی، اور ایمان خاتمہ جو ہوا وہ کفر پر ہو گیا۔ تو حضرات، علم کی اہمیت اسلام میں اتنی بلند ہے، اور علم ہر دور کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اگر بندہ علم حاصل نہ کرے تو اس کے اعمال، اس کی عبادات، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری، یہ سب کے سب ضائع ہونے کے امکان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لوگوں نے علم حاصل کرنے کی غرض سے نہ جانے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کا مہینہ چل رہا ہے، جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور غوث پاک کے نام سے ہم یاد کرتے اور پہچانتے ہیں، ان کے نام کی ہم یاروی کرتے ہیں، ان کے ناموں کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کی زندگی کی اصل آج ہمیں معلوم بھی نہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کے 40 سال صرف کیے ہیں۔ کتنے سال؟ 40 سال آپ نے علم حاصل کرنے اور لوگوں تک علم پہنچانے پر صرف کیے۔ 91 برس آپ کی عمر ہوئی، اس عمر تک آپ نے درس و تدریس دیا، لوگوں کو علم دین مصطفیٰ سے قریب کیا، اور پھر وہی علم تھا، وہی تقویٰ تھا کہ رب کائنات نے آپ کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ ہر مذہب اور ہر جماعت والا آپ کو غوث اعظم ہی کہتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، وہ کچھ ہوں گے جو بالکل جاہل اور جن کے اندر مہر لگ گئی ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی ملیں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہوں، جب آپ کا نام لیں گے تو کہیں گے شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک یا غوث اعظم۔ یہ مقام و مرتبہ آپ کو علم کی بنا پر ملا، اور آپ نے پوری زندگی اپنے مریدین، اپنے غلاموں کو اور اپنے قرابت داروں کو علم کی طرف رغبت دلائی۔ اور پھر حضرت جہاں قرآن نے ہمیں پہلی آیت سے بتایا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، وہی اللہ کے رسول نے کئی ایک مقامات پر ہمیں علم کی طرف رغبت دلائی ہے۔ کبھی تاریخ اٹھا کر پڑھو تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جنگ بدر کے تعلق سے، کہ جنگ بدر میں مسلمان گئے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ سامنے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ کتنے تھے؟ 1000۔ جنگ میں فتح کس کو ملی؟ ایمان والوں کو۔ کافر کتنے مارے گئے؟ 70۔ گرفتار کتنے لائے گئے کر 70 گرفتار کر لائے گئے، باقی بھاگ گئے۔ جب اللہ کے رسول نے جنگ بدر کی قیدیوں کو مدینے لایا، اور مدینے لانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، یعنی وہ اخلاق پیش کیا گیا کہ وہ قیدی نہیں بلکہ اپنی خطا پر شرمندہ ہونے لگے، بھلائے ڈر اور معافی مانگنے کے وہ اپنے آپ کو کوسنے لگے کہ ہم نے ان لوگوں کو ستایا جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے، خود سوکھی روٹی کھاتے ہمیں گوشت روٹی کھلاتے ہیں، خود ٹھنڈ برداشت کرتے ہمارے لیے بچھونے کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اخلاق اور کردار رسول اللہ کی تربیت کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا کہ جس کے پاس 4000 درہم ہو فدیہ دینے کے لیے، وہ فدیہ دے اور رہائی لے لے۔ تو جس کے پاس مال تھا اس نے دیا، جس کو ہم کہتے ہیں معاوضہ، ہے نا؟ فدیہ کا معنی ہوا کیا؟ معاوضہ۔ تو جس کے پاس یہ دینے کو ہو وہ معاوضہ دے اور رہائی لے لے۔ تو جس کے پاس تھا اس نے دے دیا، اور جس کے پاس نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ انہیں زندان میں ڈال دو، ان کے ساتھ سختی کی جائے،
ان کو ستایا جائے یا انہیں مدینے میں ہی رکھا جائے، نہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر دوسرا اعلان کیا، اور وہ دوسرا اعلان اس امت کے لیے ایک ایسا غور و فکر کا سبب بنتا ہے کہ اگر وہ غور کریں تو کئی فتنوں سے بھی نجات پائیں گے اور اپنے آپ کو علم کی طرف راغب کریں گے۔ اللہ کے رسول نے دوسرا اعلان فرمایا، اور وہ دوسرا اعلان کیا تھا کہ تم میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے، اگر لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں تو ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ اگر وہ یہ کام کر دیں گے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یعنی بتا اللہ کے رسول نے کتنا بڑا ہمیں ایک مشن دیا، اور یہ بھی بتایا کہ علم اگر دشمن سے ملے تو بھی لے لو، علم اگر مخالف سے ملے تو بھی لے لو، لیکن اپنے عمل اور اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کرنا، بس شرط یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ وہ جتنے تھے پڑھانے والے وہ سب کیا تھے؟ مشرک، وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میں ان سے فائدہ لے سکتا ہوں اور اپنی قوم کو مضبوط کر سکتا ہوں، اپنے لوگوں کو طاقتور بنا سکتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے ان مشرکین مکہ سے فائدہ اٹھایا اور مدینے کے 10 بچوں کو انہوں نے لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ جب یہ وقت گزر گیا تو اللہ کے نبی نے پھر انہیں آزادی دے دی۔ حضرات محترم، پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں علم کے تعلق سے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، یعنی مسلمانوں پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری علم دین کو قرار دیا گیا۔ یا مطلق علم مراد ہے، مطلق کہ علم حاصل کرو، اب وہ چاہے علم دنیا ہو یا علم دین ہو، لیکن اس میں اہمیت دی گئی علم دین کو۔ اور آج علم دین کا اسٹیٹس جو ہماری نظروں میں ہے، اگر ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو کسی اور دور میں مسلمانوں نے علم دین مصطفیٰ کا یہ حال نہیں کیا۔ آج لا علمی کی وجہ ہے کہ تقریروں میں بھی ہمیں ٹھٹولی پسند ہے، لا علمی کی وجہ ہے کہ کہانی اور قصے اگر کوئی سنائے تو ہمارا ان بیانوں میں، ان تقاریروں میں بڑا دل لگتا ہے، اور اگر کوئی علمی گفتگو کرے، اصلاحی گفتگو کرے تو پھر ہماری توجہ بڑھتی ہے، ہم کبھی سر کھو جاتے ہیں، کبھی اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس چیز کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے وہ تمہارے لائق ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہوئی نا بھائی، ایک آدمی کو بٹھا کر مجلس میں ایک مریض کو یا ہم جیسے عام لوگوں کو کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ساتھ بٹھا دیا جائے اور ایک میڈیکل کالج کا لیکچرار لیکچر دے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بول کیا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی۔ اسی طریقے سے آج تک یہ 1450 سال گزر گئے، پوری دنیا میں اسلام پروان چڑھا، دنیا نے بڑی ترقی کر لی، لیکن مسلمانوں کا علمی معیار یہ بچا ہے کہ آج بھی انہیں بتانا پڑتا ہے وضو میں کتنے فرض ہیں، آج بھی انہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں، آج بھی ہمیں یہ پتا کرنا پڑ رہا ہے کہ حضرت حالت نماز میں ہاتھ کدھر باندھنا ہے، آج بھی تمہیں یہ معلوم نہیں کہ سجدہ سہو کب اور کہاں کیا جاتا ہے، آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نماز جنازہ کی نیت کیسے کرتے ہیں، آج تک ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ چلو کنڈے میں ہمارے یہاں فاتحہ پڑھ دو، اگر گھر کا کوئی مر گیا تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ چلو ہمارے مرحوموں کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دو، جبکہ تم اس دور میں زندگی جی رہے ہو کہ اس دور میں پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ چکی ہے، تم ایک بٹن دباتے ہو نہ جانے کتنی چیزوں کا علم تمہیں ملتا ہے، دنیا داری میں نہ جانے تمہیں کہاں تک مہارت حاصل ہے، لیکن جس مذہب کو تم مانتے ہو اور جس مذہب کے نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، آج اس کے علم اور اس کی تعلیم کا اگر معیار تم سے پوچھ لیا جائے تو تمہارا حال یہ ہے کہ آج بھی تمہیں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے مسائل بتانے پڑتے ہیں۔
حضرات یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ قرآن میں خدا پہلی آیت علم پر نازل کرے، تمہارے نبی تمہیں کئی ایک مقامات پر علم کی طرف رغبت دلائے، اور پھر تم پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر ہم علم حاصل نہ کریں، ہم اگر لا علمی میں رہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، تو بتاؤ ہم سے زیادہ ذلیل، ہم سے زیادہ رسوا قوم اور کون سی ہو سکتی ہے؟ کوئی ہو سکتی ہے؟ آج آسانی ہے علم کے لیے، آج آسانی ہے نا، جگہ جگہ مکتب مدارس انبار ہیں اس کے، اہل علم بھی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی آغاز بھی کرے تو 4 دن ہمارا دل لگتا ہے، 5ویں دن سے ہم اس کی طرف سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم نبی کے امتی ہو نا؟ نبی کے امتی، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ کتنے لوگ ہو جنہوں نے قرآن پڑھا ہے؟ کتنے لوگ ہو؟ ان میں سے 4-5 ہاتھ اٹھے۔ اور دعویٰ کس چیز کا ہے؟ کہ تم نبی کے امتی ہو۔ یہ قرآن نبی پر نازل ہوا تھا، کس کے لیے؟ تمہارے اور ہماری ہدایت کے لیے۔ ہم نے کیا کیا اس کو؟ یہ رکھا ہے ہمارے گھر میں 40ویں کے لیے، یہ 10ویں کے لیے۔ کچھ لوگوں نے اس کو ورد و وظائف کا ٹھیکہ بنا لیا، کچھ لوگ اس کے ویپاری بن گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں لو 50 قرآن ہم نے پڑھا، بخشوا لو تمہارے ابا کے چہلم میں۔ کوئی 100 بخشوا رہا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی حیثیت کیا ہے ہماری نظروں میں؟ اور یہ 5-7 جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، مجھے سب کا تو نہیں معلوم، لیکن میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر میرے سامنے پڑھے تو ایک آیت بھی درست نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا بھی ہے تو رسمی طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ انداز ہے پڑھنے کا۔ شین اور سین میں تمیز نہیں، قاف اور کاف میں تمیز نہیں، تو پھر پڑھا کیوں؟ تو بس اس لیے پڑھا کہ بچپن میں ابا اماں نے کوشش کی تو پڑھ لیے، اس کے بعد پھر اب کبھی ہمارے اندر یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کھول کر پڑھیں، جبکہ وہ قرآن تمہیں رسمی طور پر پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، وہ دیا گیا اس لیے تھا کہ تم اسے پڑھو، اسے سمجھو، اور سمجھ کر اس کے احکام لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہر ایک کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی۔ لیکن ہم نے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن ہی ایسا بنا دیا گیا کہ تم مسلمان ہو، اذان ہو تو نماز کو جانا ہے، عید بقرعید عیدگاہ میں جانا ہے، پھر تمہیں سبرات منانی ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور رمضان کے روزوں کا حال بھی وہ کہ جن کے گھر تھوڑا دینی ماحول ہے روزے بھی انہی کے یہاں ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ جن کے گھر سے دینی ماحول بالکل ختم، انہوں نے روزے جیسی فرض عبادت کو اپنی تجارت، اپنے کام، اپنے کاروبار کے لیے چھوڑا، اور خدا کے فرض کو کمتر جانا، اپنی ذاتی چیز کو زیادہ بلند کیا۔ اب اس کے بعد اگر تم پر ظلم ہو، زیادتی ہو، تمہیں گالیاں دی جائیں، تم پر تہمتیں لگائی جائیں، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کون ہے؟ سچے دل سے بتاؤ۔ یہ بیٹھ کر چوگڈوں پر، چوراہوں پر ڈینگے ہانک لینا کہ نہیں ہم تو بڑی طاقتور قوم ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے، خاص کر نوجوان لڑکوں کی ایک عمر ہوتی ہے، یہ 18، 20، 25، 30 سال کی، اس وقت جوش زیادہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ 2-4 لڑکوں سے بیچ میں سڑک پر لڑ لیے، کہیں بھیڑ میں گھس گئے کسی کو گالی دیتے ہوئے، تو یہ سوچتے ہیں کہ ان سے بڑا شورویر کوئی نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، جبکہ حال یہ ہے کہ کوئی ایک ڈنڈا زور سے پیٹ دے تو پورا محلہ خالی، یہ حال ہے۔ ورنہ جنہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا، قرآن پڑھا، مصطفیٰ کا دین پڑھا، ان کا حال یہ ہے کہ 18 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے ایک ملک فتح کر لیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے یروشلم بیت المقدس کو جوانی کے عالم میں فتح کر لیا تھا، اور ایسے کئی بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے اندر علم تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت، اور قرآن کے عالم تھے،
تو وہ جس جگہ گئے اسلام کے پرچم کو بلند کرتے نظر آئے۔ میری گزارش ہے کہ اللہ کے رسول نے ہر دور کے لوگوں کو علم کی طرف رغبت دلائی ہے۔ قرآن میں پہلی آیت علم، مصطفیٰ نے ہمیں علم کی طرف بڑھایا، اور یہ علم ہی ہے جو بندے کو صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے والا بناتا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے والا بناتا ہے۔ لیکن حضرات آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، ہم غور تو کریں اپنے آپ پر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بروز محشر قرآن یہ اپنے قاریوں کی شفاعت کرے گا، اور یہ قاری کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہوتی۔ یہ قاری کا ہمارے یہاں معنی کیا ہے کہ یار قاری صاحب ہیں، یہ مطلب انہوں نے سوچا کہ ایک بہت بڑی ڈگری ہے۔ بعض جگہ تو مفتی سے بڑا قاری کو سمجھتے ہیں لوگ، جن کو نہیں معلوم ہے تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہیں یہ، یعنی مفتی سے بھی بڑا لیبل ہو گیا۔ جبکہ عربی لفظ ہے یہ قاری، جیسے لینگویج ہندی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، ایسی عربی زبان ہے۔ تو عربی میں قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ پڑھنے والے کو۔ قاری قرآن یعنی قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنے والا، بہتر انداز میں پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ ورنہ اگر عام اس کا ترجمہ کیا جائے لفظ قاری کا تو اس کا معنی ہوگا پڑھنے والا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن بروز محشر اپنے قاریوں کی شفاعت کرے گا، اپنی زبان اللہ اسے شکل و صورت عطا کرے گا، اور وہ کہے گا اللہ یہ فلاں میرا قاری تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا اور میرے احکاموں کو اپنے تیرے بندوں تک پہنچاتا تھا۔ اے اللہ آج میں تیری بارگاہ میں اس کی سفارش مانگتا ہوں، اے رب کائنات آج اس کی سفارش میرے لیے، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ رب کائنات حکم دے گا قرآن جو تیرے قاری ہیں تو انہیں جنت میں لے جا۔ لیکن یہ قرآن شکایت بھی کرے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور کن لوگوں کی؟ جنہوں نے انہیں تبرک کے طور پر طاقوں میں گرد آلودہ چھوڑ دیا۔ یہ ان لوگوں کی کہ جو اسے محض تعویذ لکھنے کے لیے، ورد و وظائف تلاش کرنے کے لیے، یا پھر گھر میں قرآن خوانی اور خیر و برکت کے لیے استعمال کرتے تھے، اور نہ اسے پڑھا، نہ اسے سمجھا، اور نہ اس کو پڑھنے کی رغبت دلائی، اور نہ خود پڑھنے گئے۔ یہ بروز محشر ان لوگوں کی شکایت کرے گا کہ رب انہوں نے میرا استعمال اصل معنوں میں جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، بلکہ مجھے کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ مجھ سے فیض حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے رسمی کتاب جان لی۔ اور اللہ کے رسول امام جلال الدین نے اس حدیث کو نقل فرمایا کہ یہ قرآن بروز محشر شکایت کرے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے شہر کی بات اگر کر لیں تو بتاؤ کہاں مکتب موجود ہیں؟ اگر مدارس ہے بھی تو تعجب کی بات یہ ہے کہ تمہارے شہر کا نہ بچہ ہے نہ بچی ہے۔ اطراف کے بچے آ کر تمہارے شہر میں اور تمہارے گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو تمہیں فائدہ کیا ملا؟ کوئی یو پی سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، کوئی بہار سے آیا، کوئی مہاراشٹر سے آیا، کوئی الگ الگ ضلعوں سے آ کر تمہارے شہر میں پڑھ رہا ہے، حافظ بنا، عالم بنا، چلا گیا، تمہیں کیا ملا؟ کیا ملا بتاؤ؟ تمہیں کچھ نہیں سوائے محنت اور حمالی کے، کچھ نہیں ملا۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے گاؤں شہر میں مکتب و مدارس ہو تو سب سے پہلے تمہارے یہاں کے بچے پڑھیں، تم پڑھو، تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کسی قابل بنے گا تو وہ اپنے علم کی روشنی کہیں اور جا کر نہیں پھیلائے گا، بلکہ تمہارے شہر بستی میں رہ کر وہ تمہاری اصلاح کرے گا، وہ تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلائے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج اگر وہ طریقہ بھی ہے تو وہ غلط طریقوں سے، اس کے لیے بھی کوئی پلاننگ نہیں، اور اس کے اگر خرابی اور خسارے کی بات کرنی ہو تو جن کو آج تک استنجا کا طریقہ نہیں آیا وہ بیٹھ کر چوگڈوں پہ خرابی اور خسارے کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ یہ بھول چکے ہیں کہ انہیں موت آنی ہے۔ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمیں موت آنی ہے، اور موت کی سختی سے نجات پانے کا طریقہ بھی علم سے آتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟
جتنے بزرگان دین گزرے اور آج تک جتنے اللہ کے ولی ہیں، ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں رہا، سب نے علم حاصل کیا۔ بالخصوص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 18 سال کی عمر میں بغداد جیلان چھوڑا تھا، اور پھر اس کے بعد سے 91 یا 93 سال کی عمر تک بغداد میں رہے اور 40 سالوں تک علم حاصل کیا۔ اور جس دور میں غوث پاک علم حاصل کر رہے تھے، اس دور کا حال یہ تھا کہ عالیشان مدارس نہیں ہوتے تھے، بلکہ مدرسے اگر ہوتے تو وہاں رکنے اور پڑھنے کی فیس دینی پڑتی تھی۔ کیا دینی پڑتی تھی؟ ہاں، تو سرکار غوث پاک سخی تھے، آپ کے پاس جو پیسہ آتا تھا آپ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ اس بنا پر مدرسے کے اسٹاف نے کہا کہ آپ ذہین ہو تو آپ کو پڑھائیں گے، لیکن ہم آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے چونکہ آپ یہاں کی فیس جمع نہیں کرتے۔ تو سرکار غوث پاک کے اندر طلب علم اتنی تھی کہ آپ بغداد کے جنگلات میں نکل جاتے، اپنی کتابیں چراغ کی روشنی میں، کبھی چاند کی روشنی میں پڑھتے، اور جنگل بیابان میں سو جاتے۔ بارش ہوتی تو اپنے آپ کو کتابوں کے لیے ڈھال بنایا کرتے اور اپنی پیٹ پر کتابیں جما کر زمین پر حالت سجدے میں ہو جاتے کہ پانی گرے تو میرے جسم کو تو بھگوئے لیکن کتابیں ضائع نہ ہو۔ اور آپ نے کئی سال اس انداز میں گزارے اور لوگوں کو بتا دیا کہ اے میرا نعرے لگانے والوں، میرے نام پر کھانے والوں، اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ تم علم دین مصطفیٰ کو حاصل کرو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا۔ آج سہولتیں ہیں، آج کتنی آسانی سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان جو دن دن بھر رات رات بھر اپنی موبائلوں پر کالی کر رہا ہے، یہ اگر چاہے تو اس موبائل کے ذریعے اپنے آپ کے اندر علمی معیار پیدا کر سکتے ہیں۔ آج آن لائن کلاسوں کے ذریعے، علماء کی تقاریر اور بیانوں کے ذریعے تم تک علم پہنچایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم خالی ہیں۔ ہمیں درس و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا یہ بالکل گوارا نہیں۔ اور آج اگر کسی دنیا دار کی ابھی سبھا میں تمہیں بلا دیا جائے تو تم پوری رات گزار دو کہ 500 کے چکر میں، پوری رات ایک فوٹو کے چکر میں تم اپنا سب کچھ داؤ پہ لگانے پر آمادہ ہو۔ اور یہ لازم تم لوگوں پر بھی ہے جو تنظیم کے کارکن ہیں، یہ سب سے پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم اگر دائی ہیں، ہم اگر لوگوں کو دعوت دے رہے، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کئی اب دھیرے دھیرے دور ہو جائے کیونکہ سختی کا سبب ہے، لیکن میں نے یہ آزمایا کہ ہم نے 203 ہفتوں میں اب تک لوگوں کی اصلاح کی، اللہ اس کا اجر دے گا، لیکن حقیقت معنوں میں جو بنیاد تھی ہم نے وہ مضبوط نہیں کر پائی۔ اس کا قصوروار میں خود بھی ہوں کیونکہ کچھ معاملات ایسے جب میری نظروں کے سامنے آئے اور میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا اس دور میں بھی اتنی جہالت، اس دور میں بھی اتنا خرابی۔ اور یہ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی اصل کو بھول کر فروغ کی طرف بڑھ گئے اور ہم نے ہر اس چیز کو صرف انٹرٹین کا ذریعہ بنا لیا، خاص طور پر دین کو ہم نے انٹرٹین کا ذریعہ بنا دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ جس انداز میں میں وہ بول رہا ہوں تم میں سے کئیوں کا دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن مجبوری ہے، جو سب کر رہا ہے وہ میں نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ہنسا کر جنتی نہیں ہو جاؤں گا، میں تمہارے نعرے سن کر اور تمہاری تعریف سن کر بخش نہیں دیا جاؤں گا، جبکہ اس صورت میں کہ میری ایک بات پر بھی اگر عمل ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ رب کائنات مجھے نجات دے دے۔ اور یہ طریقہ ہمارے اکابر اور بزرگوں کا تھا۔ وہ دیکھو، وہ آخری پہچان ہے، یہ پہچان بتا رہی ہے کہ جب کسی بیان میں دل نہ لگے تو ایک دوسرے کی طرف، اور تمہیں جتنے لوگ ریگولر سنتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ جب کبھی بھی میں ممبر پر بحیثیت خطیب بیٹھتا ہوں تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مجلس میں بیٹھ کر اپنے چہرے گھمائے، ٹھٹولی کرے، مذاق کرے یا اشارے بازی کرے۔ یہ میری عادت ہے، تم کو پہلے سے معلوم ہے سب لوگوں، یہ نہیں کہ یہ میرا انداز ہے، یہ میری عادت ہے، نہ جانے کیوں کہ مجھے دوران بیان اگر سامعین میں سے کوئی ذرا بھی حرکت کرے تو میرا ذہن بالکل منتشر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خطاب کرنے کا مقصد ہے لوگوں کی اصلاح، واہ واہی لینا مقصد بالکل نہیں ہے۔
اگر یہ لینا مقصد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فن بھی دیا ہے، وہ فن بھی کہ تم میں جو کبھی نعرے نہیں لگائے ہوں گے نا، وہ بھی نعرے لگانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے قوم کا، نہ مجلسوں کا اور نہ خطاب کرنے والے خطیبوں کا۔ اس لیے اللہ کے واسطے علم حاصل کریں، علم کی طرف راغب ہوں، اور قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ ضروریات دین جس کو حاصل کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تمہارے اعمال، تمہارا عقیدہ سلامت رہے، یہ کرنے کی جد و جہد میں جس دن تم لگ گئے تو یاد رکھو کہ اس جد و جہد میں اگر موت آ جائے تو ایسے شخص کے بارے میں جو طلب علم کی غرض سے نکلا ہو، یا لوگوں کو علم دیتا ہو، یا حاصل کرنے کی غرض سے نکلا ہو، اور اگر اس کو موت آ جائے تو اس کا حشر بروز محشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اسے کیا معیار ملا؟ شہیدوں کا معیار ملا۔ آج بہت آسان ہے دین سیکھنا، اس لیے کوشش کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں، صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ محنت کر کر، جیسے دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں ویسے دین کے لیے محنت کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو لا الہ سکھایا، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میں یہ حدیث ہے، لا الہ سکھایا تو وہ جہنم سے آزاد ہے، صرف لا الہ سکھانے والا۔ اب بتاؤ، جو اگر قرآن سکھا دے، حدیث سکھا دے، فرض علوم اپنی اولاد کو سکھا دے، تو بتاؤ ان ماں باپوں کا درجہ کیا ہوگا، اور جو خود سیکھے ان کا حال کیا ہوگا۔ تو علم کی اہمیت اسلام میں ہر دور میں ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو علم کی، اور وہ علم صرف دین کا نہیں، وہ دنیا کا بھی علم ہو اور دین کا بھی علم ہو۔ اگر محض دین کا علم لے کر گھومتے رہے تو دنیا میں ناکام ہو، اور اگر محض دنیا کا علم لے کر گھومتے رہے تو اپنے اعمال، عقائد اور اپنے دین میں ناکام ہو۔ اور ہمیں قرآن نے حکم دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہ اے بندو دعا کرو اللہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا۔ دنیا بہتر بنے گی دنیاوی علم سے، لیکن جب دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم لگا رہے گا تو دنیا کا علم تمہیں کبھی خرافاتوں میں ملوث نہیں کرے گا، کبھی تمہیں شرابی نہیں بنائے گا، تمہیں جوئے کی طرف مائل نہیں کرے گا، ناجائز طریقوں سے کمانے پر آمادہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا تو یہ چیز کی آزادی دیتی ہے، لیکن ساتھ میں اگر علم دین ہوگا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن میرے مذہب نے مجھے اس سے روکا ہے، میرے مذہب نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے، تو وہ آدمی اپنی دنیا بھی بہتر بنا لیتا ہے، اپنی آخرت بھی بہتر بنا لیتا ہے۔ اور حضرات گرامی، یہی جد و جہد بزم نوری ٹیم تقریباً 203 ہفتوں سے کر رہی ہے۔ آج اس گھر میں شاید یہ محفل منعقد کی گئی کہ عنقریب تقریب شادی کا موقع ہے نا۔ آج دیکھیں کہ شادی کے معاملات میں بھی کئی خرافات شامل ہیں، کئی یہ خرافات ہیں، اور اس پر ایک پورا موضوع ہے، لیکن میں بالکل اس عنوان پر تفصیل کے ساتھ نہیں کہوں گا، جس میں خاص طور پر نہاری، یہ ایک رسم حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام رسم ہے۔ کیسے حرام؟ اسلام میں کہا گیا کہ لڑکی، بیٹی بے پردہ کسی غیر کے سامنے نہ جائے، حرام۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لا علمی پر ایک رسم بنی کہ خود جوان لڑکیاں اپنے ہاتھوں سے بے پردہ ہو کر جوان لڑکوں کے منہ میں کھلاتی ہیں، اور اوپر سے باپ بھائی کھڑے ہو کر مزے لیتے ہیں۔ ایک کیمرے والا اس کی ویڈیو بناتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ رسم ہے، اور اگر کوئی ٹوک دے تو کہتے ہیں ان کی نہیں ماننا، ان کا تو کام ہے یہ۔ یاد رکھو کہ کوئی اگر دین کی بات پہنچائے اور اس کا انکار کوئی کر لے تو بعض اوقات یہ بھی حد کفر تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ کب جملہ نکلا؟ جب لا علم ہے آدمی، یہ نہاری کھلا رہا ہے جو کہ حرام ہے، اس سے بچو، اور اس سے پابندی کے ساتھ بچنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں ہمارے ہاتھ چلتا ہے، تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو رسول پاک کے دین کو نہیں مانتا تو پھر ہمارا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر اس بنا پر کوئی اڑ جائے تو اللہ رب العزت اسے اتنا اجر دے گا
کہ اس تقوی اور اس احتیاط کی نعمت اللہ اس کی نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ سمجھ آئی بات؟ اسی طریقے سے مہندی لگانا مرد کو یہ شرعاً حرام ناجائز ہے، ہاتھوں میں، پیروں میں، کسی بھی حصے میں یہ لگانا جائز نہیں۔ ہلدی جو گھروں میں کھیلی جاتی ہے یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے، غیر مرد عورت اس کا کوئی تمیز نہیں، گھروں کی دیواریں رنگ دی ہے، مرد عورت کو لگا رہا، عورت مرد کو لگا رہی ہے، پھر لوگوں کو یہ حدود بھی نہیں معلوم کہ کون محرم ہے کون محرم نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ تمام چیزیں، چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، بظاہر بھائی بہن کا رشتہ، لیکن اصل میں اگر از روئے شریعت دیکھا جائے تو یہ دونوں آپس میں غیر محرم ہیں، اس پر بھی اس کے لیے پردہ لازم ہے۔ یہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو رسم کہتے ہیں، اور یہی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے وبال جاں بن جاتی ہے، یہ ہمارے لیے خرابی کا سبب بن جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس چیز کی بنیاد ناجائز کاموں سے رکھی جائے تو پھر اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر خرابی اور خسارہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہمارے یہاں ہیں، اس کے علاوہ ہے اتنی کہ اگر گناؤں تو 1 گھنٹہ اس میں لگ جائے گا، جو آپ کو سمجھنا ہے، جو آپ کی عقل کے مطابق نہ ہو۔ اور جتنی بھی رسم ہے نا وہ پڑھے لکھے آدمی کی عقل میں نہیں آتی۔ کسی کو دعوت دے کر بلائے ہو اور پھر ڈنڈا لگا کے روک لیے، سمجھ آئی؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس پہ پیسے مانگ رہے ہو، اور اگر ایسے ہی کوئی کہیں مانگ لو تو تم پر فتویٰ لگ جائے بھکاری ہونے کا۔ جبکہ اصول مہمان کا یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کا استقبال کیا جائے، سلام کر کر، مصافحہ کر کر، یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا، غیروں کی تہذیب ہمارے یہاں اور نہ جانے کتنی ہے، نہ جانے کتنی ہے۔ تو طریقہ یہ ہو، جو بعض چیزیں جو میں نے اہم بتا دی، باقی تو ایسا ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ علم دے گا، دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گی، لیکن ان 3-4 چیزوں سے کہ ایک تو پردے کا اہتمام ہو، دوسرا غیر شرعی طریقوں سے بچو، آتش بازی اور بارات کے نام پر ناچنا کودنا پھٹاکے پھوڑنا یہ سب ناجائز کام ہے۔ اس کے علاوہ نہاری اور مہندی ان جیسے کاموں سے بچنا یہ بھی ہمارے لیے اہم، ضروری اور لازم۔ اور نکاح ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ النکاح نصف الدین، یعنی نکاح کرنے کے بعد ایک آدمی مکمل دیندار بنتا ہے۔ ابھی تک اس کا دین آدھا تھا، جیسے ہی نکاح ہوا تو اب کامل دین والا ہو گیا، یعنی اس کا دین مکمل ہو گیا، اور جس کا دین مکمل ہو گیا پھر اس نے اللہ کی رحمتیں اور رسول پاک کی عظمتوں کو بھی جانا اور اس کے موافق زندگی گزاری، تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور حضرات یہ تمام چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہوگی تو علم سے، میری گزارش ہے کہ جیسے آج صاحب خانہ کے یہاں مجلس ہے، ان کے قرابت دار جو تھے وہ اس مجلس میں آئے، میری گزارش ہے کہ جیسے آپ کے یہاں مجلس رہی آپ آئیں، کسی اور کے گھر بھی رہے تو وقت نکالیں، ہفتے میں 1 دن، جمعہ کے دن، عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ دے دیں گے تو اگر یہ قبول ہو گیا تو یہی عمل ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا، علم میں اضافہ ہوگا، معلومات بڑھے گی، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر اب خود کے اندر تمیز پیدا ہوگی تو خود بھی دعوت دیں، اور جو پہلی بار آج آئے ہیں اور چاندہ میٹا کے رہنے والے ہیں، ہے نا، اور جو پراسیہ میں کبھی کبھی پراسیہ میں ہوتی ہے، تو برائے کرم آپ کو اگر اطلاع نہیں ہوتی تو آپ یہ کارکن دو گے، ان کو اپنا نمبر دیں، آپ کو گروپ میں جوڑیں گے یا آپ کو دعوت دیں گے، آپ تک پیغام پہنچائیں گے، آپ آئیں، اور آپ کے یہاں ہو گئی ہے تو